الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ کتابہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیارے بھائی دوستو، دعوت تبلیغ کی محنت اس میں سب سے بنیادی اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں سب سے بنیادی اور ضروری اس کام کے لیے جو معیار ہے وہ انتخاب. جیسے اللہ رب العزت نے اس محنت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے افراد کا بھی انتخاب فرماتے ہیں. اور انتخاب تقرری یہ امتحان کے بعد ہوتی ہے کہ پہلے امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کرنے والوں کو پرکھیں گے، ان کا امتحان لیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت ان کا انتخاب فرمائیں گے. صرف کام کرنے والا اللہ کے نزدیک مقبول اور قبول نہیں ہے کہ کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تبلیغ کی محنت کر رہا ہے، بت کے گشت میں جڑ رہا ہے، سروزے لگا رہا ہے، چلا پابندی سے لگ رہا ہے. یہ قبولیت کا معیار نہیں ہے. قبولیت اور انتخاب کا معیار اللہ رب العزت کے نزدیک، انتخاب کا معیار وہ امتحان کے بعد، آزمائش کے بعد. کہ آزمائش میں، امتحان کے وقت میں کون امتحان پر اور آزمائش پر پورا اترتا ہے اور کھرا اترتا ہے، اللہ رب العزت اس کا انتخاب فرمائیں گے اور اس کو اس کام کے لیے قبول فرمائیں گے، اور اللہ اس سے پورے عالم میں کام لیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العزت امتحان لیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے. ایک خوف پھیلا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ کون کام کرنے والا ہے اور کون کام پر جمنے والا ہے اور کون کام کو چھوڑ دینے والا ہے. حالات میں پتہ لگتا ہے. بڑے بڑے شاہسوار حالات میں، امتحان میں گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پورے عالم میں اللہ رب العزت نے یہ معیار اور یہ کسوٹی رکھی ہے. اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت پرکھتے ہیں. کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کی کمی آئے گی، کبھی ذات کے اعتبار سے کوئی بیماری ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، گھر میں حالات ہوں گے،
اور اللہ رب العزت ان امتحانات کے ذریعے سے کام کرنے والوں کی چھانٹی فرماتے ہیں، ان کا انتخاب پر، کہ کون ہر حال میں کام کرنے والا ہے اور کون حالات کو دیکھ کر کام کو چھوڑنے والا ہے۔ تین چیزیں ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، تین چیزیں، ایک حکم کو دیکھ کر چلنے والا، دوسرا حالات کو دیکھ کر چلنے والا، اور تیسرا کھلم کھلا انکار کرنے والا۔ حالات کو دیکھ کر بھی نہیں جاتا، حکم کو دیکھ کر بھی نہیں چلتا، بلکہ اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی ہی زندگی گزارتا ہے، اپنی ہی خواہش کے مطابق وہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ ایک یہ چیز اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قبلے سے رخ پھیر لیجئے اور مکہ حرم شریف کی طرف مکہ معظمہ کی طرف رخ کر لیجئے، بیت المقدس سے رخ پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی رخ پھیر دیا، بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو اس وقت تین جو اللہ رب العزت نے معیار قائم کیا ہے امتحان کا، اور اللہ رب العزت نے جو فرق رکھی ہے اور کسوٹی رکھی ہے، اس پر اترنے والے کون تھے؟ کون حکم کو دیکھ کر چلنے والے تھے، کون حالات کو دیکھ کر چلنے والے تھے، اور کون نہ حکم کو نہ حالات کو دیکھ کر بلکہ کھلم کھلا انکار کرنے والے تھے۔ تینوں کا ظہور اللہ رب العزت نے ایک ہی واقعے میں، ایک ہی موقع پر اللہ نے فرما دیا۔ بس وہ تھے جنہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، حکم ہوا ہوگا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رخ پھیر لیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ رخ ادھر کو پھیر رہے ہیں، سارے ادھر کو رخ چلو، ادھر ہی کو رخ کر لو تم بھی، تاکہ ان کو ہماری منافقت کا اور ہماری شیطانیت کا علم نہ ہو۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ اور تیسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے انکار ہی کر دیا کہ کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، یہ دین ہے یہ کیا؟ انہوں نے وہ تو کلم کلا انکار کرنے والے تھے۔ تو ان تین کی یہ جو پہلے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو والسابقون الاولون فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے ہیں اور سب سے مقدم ہیں اور میرے نزدیک سب سے قرب والے ہیں اور اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنے والے ہیں، یہ سب سے میرے محبوب ترین بندے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے اس کام کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، دین کے لیے انتخاب فرمایا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو سب سے پہلے، سب سے آگے نکلنے والے تھے اور جو حالات کو دیکھ کر چلنے والے تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں منافقین کے طور سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نفاق رکھتے ہیں دلوں میں، زبان پر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دل میں نفاق اور کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ ان کی تعبیر، ان کا نام، ان کا لقب اللہ نے قرآن میں منافق رکھا اور منافق فرمایا۔ اور تیسرا وہ طبقہ جو کلم کلا انکار کرنے والا تھا، اللہ رب العزت یہ کافرین، یہ کفار تھے، یہ مشرکین تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلم کلا دشمن بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی۔ تو تین طبقے بنتے ہیں امتحان کے دور میں۔ ایک وہ جو حکم کو دیکھ کر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہی کا انتخاب فرماتے ہیں، ان کو سابقین اور اولین میں شمار فرماتے ہیں، ان کو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے والے اور کام کے کرنے والے اللہ رب العزت ان کا نام رکھتے اور ان کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو حالات کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ نہیں، تبلیغ کا کام ان حالات میں بھی ہو رہا ہے، چلو کرو، ایسے نہ ہو کہ تمہارا نام ہی تبلیغ والوں کی لسٹ سے کٹ جائے اور لوگ تم پر یہ گمان کرنے لگے کہ یہ تبلیغ والے ہیں ہی نہیں، یہ تو بس اپنا وقت پورا کرتے، اپنا وقت
तबलीग वालों के साथ एक लेबल लगाया हुआ है अपने आप पर, एक नाम दिया हुआ है अपने आप को कि मैं भी तबलीग वाला हूँ। एक वो लोग हैं ये भी काम करते हैं लेकिन अल्लाह के नजदीक इनका कोई मायार नहीं। और तीसरा वो जो इम्तिहान के वक्त में बिल्कुल पीछे रह जाते हैं, कुल्लम कुल्ला इनकार कर देते हैं कि ये क्या मजाक है। कभी कहते हो तबलीग की मेहनत ऐसे करो, कभी कहते हो तबलीग की मेहनत ऐसे करो। किसी वक्त में 10-12 बंदों की जुमात जाया करती थी, अभी 4-5 बंदों की जुमात निकलती है। ये इसमें तो कोई मजा नहीं है। लोग मजे लेने के लिए जो करते हैं कुल्लम कुल्ला करते हैं, ये इनकार करने वाले हैं। अल्लाह ताला इनसे कभी काम नहीं लेता, अल्लाह ताला इनको बहुत पीछे फेंक देते हैं। तो काम इस दावत के काम का सबसे बुनियादी जो मायार अल्लाह के यहाँ वो यही है कि इस काम के लिए इंतखाब फर्क कसौटी और इम्तिहान के बाद होता है। और ये इंतखाब ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान एक बार लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे दिल में ये बात हो कि चलो इस बार तो फेल हो गया, इस बार नाकाम हो गया, अल्लाह दोबारा इम्तिहान ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही की किताबत करते हुए एक शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरा करती थी और वो लिखा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरते ठेका कर रहे हैं, वो देख रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार जाहिर हो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से वो कलाम निकल रहा है जो न इंसानों का है, न जिन्नात का है, न दूसरी किसी मखलूक का है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही कलाम है। इस बात का यकीन होते हुए भी कि वो ये लिख रहा है, किताबत कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा जब इंसान के तगय्युर, इंसान की तख्लीक के मराहिल का निज़ाम नाजिल हो रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो निज़ाम उतर रहा था कि इंसान की तख्लीक मैंने कैसे की, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो उतार रहे थे और ये लिख रहे थे। तो इनके दिल में ये ख्याल आया कि क्या ही खूबसूरत तख्लीक करने वाला है अल्लाह, क्या ही बेहतरीन तख्लीक करने वाला है अल्लाह। और आप इस सहाबी की जुबान से ये अल्फाज जारी हुए, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, क्या ही बाबरकत है ये ऐसे खूबसूरत पैदा करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही वही उतरी कि लिखवा दो ये भी फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन कि अल्लाह बहुत ही खूबसूरत और हसीन पैदा करने वाली बाबरकत ज़ात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लिखो। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मेरी जुबान से निकला है, मेरे ख्याल में ये बात आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तेरे ख्याल में आई है लेकिन अल्लाह की तरफ से भी यही आयत नाजिल हुई है, लिख दो इसे कुरान में, लिख दो इसको। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो मेरे अल्फाज हैं, ये तो मेरी जुबान से निकली हुए बोल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ भी यही हुक्म है और यही कलाम है, यही लिख दो। तो उसने फौरन वो तख्ती फेंक दी और वो कलम फेंक दिया और उसके बाद कहा ये कोई कुरान नहीं है, ये कोई कलाम नहीं है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा है। ये तो तुम्हें जिसकी बात पसंद आती है, जिसका कलाम पसंद आता है, जिसका कोई कौल पसंद आता है वही तू लिखवा देता है। मैं नहीं मानता इस कलाम को, मैं नहीं मानता उस रब को, मैं नहीं मानता तुझे। उसी वक्त मुर्तद हुआ और उसके बाद कुफार के साथ जा मिला और जाकर इसी हालत में कत्ल कर दिए गए और इस दुनिया से मुर्तद चले गए। कि इम्तिहान का वक्त आया तो इम्तिहान में नाकाम हो गए। तो पुरानों पर इम्तिहान आएगा और ये इम्तिहान मुख्तलिफ सूरतों में होता है, मुख्तलिफ सूरतों में। कभी खौफ, पूरे आलम में खौफ फैलाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेंगे। एक इलाके में खौफ फैलाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेंगे। कभी भूख आएगी, भूख के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लेंगे। कभी प्यास आएगी, कभी तंगी आएगी, कभी फराखी आएगी, कभी खुश होगा इंसान, कभी गम में होगा इंसान, कभी इंसान इंतहाई सुकून
انتہائی حرام میں ہوگا اور کبھی انتہائی پریشانی کی حالت میں، انتہائی بے آرامی اور بے چینی کی حالت میں ہوگا، کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے، کیونکہ انسان کی زندگی متضادات کا مجموعہ ہے، کبھی انسان کسی حالت میں خوش ہوگا، کبھی انسان کسی حالت میں غمگین ہوگا، کبھی انسان پر کسی حالت میں فراخی ہوگی، کبھی انسان پر کسی حالت میں تنگی ہوگی، کبھی انسان کسی حالت میں چین اور سکون سے رہے گا، کبھی کسی حالت میں انسان بے چین اور بے سکون ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اللہ ان کا امتحان لیں گے اور پرکھیں گے اس کو کہ یہ کام کرنے والا ہے یا پیچھے رہ جانے والا ہے۔ ایک بزرگ تھے، کسی دکان پر گئے، ایک سودا لینے کے لیے سودا لیا، اور اس کے بعد اس نے 1 درہم نکال کر دکاندار کی طرف بڑھایا۔ دکاندار نے وہ درہم لیا اور اس کو دیکھا، اس کو پرکھنے لگا، اس کو آخر میں اس نے کہا کہ بابا جی یہ تو جعلی ہے، یہ تو نقلی ہے، یہ تو کھوٹا سکہ ہے، یہ اصلی۔ تو وہ رونے لگا وہ بزرگ، اور زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگ جمع ہوئے، ہاتھ پیر ملنے لگے، اس کو ہوش آیا، وہ پھر رونے لگا۔ اس دکاندار نیچے آیا اور اسے کہا حضرت میں نے کوئی ایسی بری بات کہہ دی، میں نے کوئی ایسی غلط بات کہہ دی، میں نے تو آپ کو صرف بتایا کہ تیرا یہ سکہ، یہ تیرا یہ درہم یہ جعلی ہے اور تو اس پر رونے لگا، چلو مجھے یہی قبول ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں اس پر نہیں رو رہا کہ یہ سکہ جعلی ہے، اس پر نہیں رو رہا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے تو اس کو کھرا سمجھ کر تجھے دیا تھا، میں نے تجھے اصلی سمجھ کر تجھے دیا تھا، میں نے تو اس کو اصلی ہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے یہ تجھے دیا۔ ایسے ہی ہم اعمال بھی اللہ رب العزت کو پیش کرتے ہیں اصلی سمجھ کر، کھرا سمجھ کر۔ وہ پرکھنے والی ذات ہے، اس نے اگر ہمارے عمل کو پرکھ کر دیکھا تو ہمارے اعمال بہت ہی کوٹے ہیں اور ہمارے منہ پر دے ماریں گے اور ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات پر رونا آیا کہ ہم تو کھرا سمجھ کر اعمال پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں پرکھنے والی کی ذات میں ہمارا عمل کیسا ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں فرق ہے، امتحان ہے کام کرنے والوں کا بھی، کہ کام کس نہج سے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس معیار سے کر رہا ہے یہ کام۔ پرانے ساتھیوں کا امتحان ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بچوں والا کام ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دنیاوی کام ہے جس پر کچھ ملتا ہو۔ بندہ 16 سال پڑھائی کرتا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، اس کے بعد نوکری کے لیے جاتا ہے اور جگہ جگہ پر وہ نوکری کے لیے کاغذات جمع کرواتا ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور جب انتخاب ہوتا ہے اس کے بعد اس کی نوکری لگتی ہے، اور جب نوکری لگتی ہے تو 16 سال کا نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ 16 سال کا نچوڑ چند پیسے ہوتے ہیں کہ مجھے تنخواہ ملے گی۔ اور یہاں پر یہ دعوت کا کام ماں کی گود سے لے کر وجود اس دنیا میں وجود پاتے ہی اللہ رب العزت اس انسان کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، ماں کے پیٹ سے تمہارا وجود ہی اسی لیے ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اس کام کے کرنے والے ہوگے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کنتم خیر امت، اس آیت کی تشریح میں کنتم خیر امت اخرجت من بطون امہاتکم لہذا الجہد، تمہارا وجود ہی اسی کام کے لیے ہے۔ اس دنیا میں آتے ہی ہماری ذمہ داری لگ جاتی ہے، اور دنیا سے جاتے وقت تک، اس دنیا کی آخری سانسوں تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آخر میں بھی اس امت کو پیغام اور دعوت پہنچا رہے ہیں۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا اور وہ جو تمہارے ماتحت ہوں ان کا خیال رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر اور
قبر کی گود میں جاتے وقت تک یہ کام اس امت کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی اور فرمایا کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آپ اس امت کو ہذہ سبیلی، یہی میرا سب سے محبوب پسندیدہ راستہ ہے، ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا میرا کام ہے، علی بصیرت، پوری حکمت اور دانائی سے، پوری بصیرت سے، کہ یہی کام ہے جس سے اللہ رب العزت اس امت کو، یہی وہ کام ہے جس سے اللہ رب العزت اس پھنسی ہوئی انسانیت کو، اس پھنسی ہوئی امت کو نکالیں گے اندھیروں سے، نکالیں گے دلدل سے، لائیں گے روشنیوں میں، لائیں گے فراخیوں کی طرف، تنگیوں سے نکال کر وسعتوں کی طرف، دنیا کی عارضی اور گندگی زندگی سے نکال کر آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف، دنیا کی بے دینیوں سے، بے چینیوں سے، بے آرامیوں سے نکال کر دین کی طرف، آرام چین سکون کی طرف اور اسلام کی طرف، دنیا کے ظلم، دنیا کے ستم سے نکال کر آخر یہ اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف، یہی کام ہے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ انا، یہ میرا کام ہے۔ آپ فرما دیجئے یہ میرا کام ہے، ومن اتبعنی، اور وہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کا بھی کام ہے۔ یہ دعوت کا کام ہے ہی۔ اب دعوت کے کام میں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے ہاں کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ مقابلہ عبادات میں ہے، مقابلہ عبادات میں ہے۔ اس دعوت کے کام کو ذمہ داری کے طور پر کرنا ہے، ذمہ داری کے طور پر کرنا۔ اور ہم نے اللہ رب العزت نے یہ دروازہ کوئی بند نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ دروازہ بند کیا ہو کہ اس دنیا میں کسی کے لیے رضا کا اعلان نہ ہو، اور یہ دروازہ اللہ نے بند کیا ہو کہ بھئی تمہارا ان کی طرح مقام نہیں ہو سکتا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے یہ دروازے بند ہی نہیں کیے۔ اللہ آج بھی اعلان کر دے گا کہ میں نے تیرا انتخاب کر لیا، آج بھی اعلان کر دے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تجھ سے راضی ہوں، تیرا انتخاب ہو چکا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کام کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفات میں، مجاہدوں میں اللہ رب العزت نے اس کام کا معیار اور اس کام کی عظمت کو چھپا رکھا ہے۔ ہر حالت میں کام کو کرنا، ہر حالت میں کام کو جاری رکھنا۔ اجتماعی صورت میں قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث کا مجموعہ اور ذخیرہ موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کام کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ کام کی نوعیت کبھی اجتماعی ہوگی، کبھی انفرادی ہوگی، کبھی اعلانیہ ہوگا کام، کبھی چھپ چھپ کر ہوگا کام، کبھی لوگوں کے مجمع میں بیان کرنا ہوگا، کبھی ایک ایک کے پاس جا کر اس سے بات کرنی ہوگی، کبھی اجتماعی صورت میں ہوگا، کبھی انفرادی صورت میں ہوگا۔ سورہ نوح اٹھا کر دیکھ لیں، سارے کام کی ترتیب اسی میں ہی لکھی ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن بھی دعوت دی اور رات کو بھی دعوت دی، ایک ایک کے پاس جا کر بھی دعوت دی، مجموعوں کو جمع کر کے بھی دعوت دی، اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی، چھپ چھپ کر بھی دعوت دی۔ اے اللہ میں نے ہر طرح کی دعوت دی، جو دعوت کا نظام ہے، جس طرح دعوت دینا ہے، جس طرح دعوت کا معیار اور دعوت کے کام کی ترتیب ہے، اے اللہ میں نے ہر وہ ترتیب، ہر وہ طریقہ اپنایا اپنی قوم کو اے اللہ تیری طرف بلانے کے لیے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ایک جھنڈ میں جائیں گے، گشت کریں گے، 15 20 25 آدمیوں کی جماعت ہوگی تو گشت کریں گے، نہیں، 2 آدمی بھی گشت میں ہوں تو یہ گشت ہے، یہ جماعت ہے۔
انفرادی طور پر نکل گئے کہیں پر، دکان جا رہے ہیں، دکان پر گئے اور دکان پر بیٹھے، ہاں اب تجھے اللہ کی بات کرنے سے، دعوت کے بول بولنے سے، کسی گاہک، کوئی گاہک آیا، وہ تیرے ساتھ چند لمحے کے لیے اگر بیٹھتا ہے یا جلدی میں بھی ہے تو اس سے 2-3 بات کہہ کر اسے اجازت۔ بڑے بڑے ایسے پرانے ساتھی جو اس کام کے ساتھ جڑے بھی ہوئے ہیں لیکن ان کی کوئی دکان وغیرہ ہے تو ان سے یہ کہنا، یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ یہ کوئی مسجد نہیں ہے کہ یہاں تو میں رزق حلال کی طلب، اور رزق حلال بھی عین عبادت ہے۔ وہ پھر کسی سے بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گاہک خراب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ اگر میں اس سے بات کروں تو کل کو یہ شاید نہ آئے میرے پاس کہ بھائی ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ دکان میں بھی ترغیب شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کا قصور نہیں، یہ ہمارے ہی ذہنوں کا خلل ہے۔ اس کام پر یقین نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کام پر ہمیں یقین ہی نہیں۔ جس کام سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اس کام سے اپنے پلنے کا یقین کرو۔ حاجی عبد الوہاب صاحب اکثر یہی فرمایا کرتے تھے کہ اس کام سے اپنے پلنے کا یقین کرو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام سے اپنے پلنے کا یقین کرو، اور جو بندہ اس کام سے اپنے پلنے کا یقین کرے گا، اللہ رب العزت اس کے چلنے پھرنے، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے بولنے، اس کے خاموش رہنے کو بھی ہدایت بنا دیں۔ لیکن آج سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ آج تک ہم نے ہمارا اس کام سے پلنے کا یقین ہی نہیں بنا۔ ہم کہتے ہیں کہ کام تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کام کرنا یا اپنی روزگار کی تلاش میں نکلنا یا دکانداری کرنا یا کوئی نوکری وغیرہ کرنا یہ منع ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نوکری کی بھی اجازت ہے، کاروبار کی بھی اجازت ہے، ہر ایک، لیکن صحابہ کی طرح، صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ابو بکر کو منع فرما دیجئے کہ یہ مکہ کی گلیوں میں باہر نکل کر نماز نہ پڑھے، بھلے ہی مکہ کے حدود میں، حرم شریف کی حدود میں اندر جتنی نمازیں پڑھتا ہے، جو کرتا ہے کرے، لیکن ہمارے گلیوں میں آ کر یہ نماز نہ پڑھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر کہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نفل نماز کے لیے، تو نماز میں ایسے روتے کہ مجمع جمع ہو جاتا، اور مجمع ایسے جمع تو مجمع بھی رونے لگتا، اور وہ اللہ کے کلام سے ایسے متاثر ہوتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فارغ کرتے ہی جب وہ مجمع سے مخاطب تو مجمع اسلام میں داخل ہو جاتی۔ تو ان کی نمازیں بھی دعوت تھی، ان کی عبادات بھی دعوت تھی، ان کی فرض نمازیں بھی لوگوں کے لیے دعوت تھی، ان کی نفل نمازیں بھی لوگوں کے لیے دعوت تھی، ان کا کلام پڑھنا بھی لوگوں کے لیے دعوت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ رہے ہیں رات کو، اور ابو جہل، ابو سفیان اور ایک منافق تھا، وہ رات کو آتے اور یہ سنتے قرآن، اور پھر جا کر آپس میں بیٹھتے اور کہتے کیا ہی اچھا کلام ہے، کیا ہی خوبصورت آواز تھی، کیا ہی بہترین الفاظ تھے، کیا ہی فصیح اور بلیغ کلام تھا۔ ایک دن مشورہ کیا کہ نہیں، آج کے بعد نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں کہیں گے کہ ہمارے قوم کے رؤساء، ہمارے قوم کے بڑے رئیس لوگ وہ تو خود جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سنتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں کہ اس کے قریب مت جاؤ، یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے۔ ہاں، ایک اہم بات یہاں پر اسی واقعے کے اس میں یاد آئی
کہ اللہ کام کرنے والوں کو کام کرنے والوں کے عیوب دکھائیں گے، یہ اللہ دکھائیں گے. ارے یہ تو کام نہیں کر رہا، یہ تو اس طرح کر رہا ہے، یہ تو تبلیغ میں اس طرح کرتا ہے، یہ تو تبلیغ میں اس طرح کرتا ہے، یہ جڑتا نہیں ہے، یہ فلاں کام نہیں کرتا، یہ فلاں کام نہیں کرتا، یہ ایسے کر رہا ہے، یہ ویسے کر رہا ہے، یہ تبلیغ کر رہا ہے. یہ باتیں بھی یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں گی، یہ لوگوں پر، تاکہ اللہ تمہیں دیکھے کہ تو لوگوں کے عیب چنتا ہے یا لوگوں کی صفات دیکھ کر کام میں لگتا ہے. ایک صحابی سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ راز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا، وہ راز فاش کرنے نکلا تھا. وہ کسی بدگمانی سے نہیں یا کسی نفاق اور منافقت کی وجہ سے نہیں، وہ بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو اس قوم پر حملہ کریں گے اور ایسے نہ ہو کہ وہاں میرے رشتہ دار ہوں، وہ پہلے سے آگاہ ہو جائیں، یا تو وہ چپ جائیں یا وہ اسلام قبول کر لیں. ان کے دل میں بھی خیر خواہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنا، خود سوچیں کہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں ان سب سے بڑا گناہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے خیانت کرنا، کتنا بڑا گناہ ہو گئے. پکڑ کر لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ اے عمر، تجھے پتہ نہیں کہ یہ بدری صحابی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے بھول ہو گئی، اسے سمجھا دیں گے، یہ بدری صحابی ہے. تو پرانوں کی صفات دیکھ کر، پرانوں کے کام کو دیکھ کر، پرانوں کے عمل کو دیکھ کر، پرانوں کی قربانیوں کو دیکھ کر اس کا معیار اس کو دیکھنا، ان کے عیوب کو نہ دیکھیں، ان کی صفات کو دیکھیں، ان کی پیچھے قربانیوں کو دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سننے وہ آیا کرتے تھے. مشورہ کیا کہ ہم کلام سنتے رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا سب سے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو خود تو سنتے ہیں، ہمیں منع کرتے. مشورہ کیا کل سے نہیں آئیں گے، قسمیں اٹھائی کہ کل سے نہیں آئیں گے. اندھیری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ رہے ہیں اپنے حجرے مبارک میں، اور یہ ابو جہل نے سوچا، اٹھا اس بات پر کہ میں جا کر سن لیتا ہوں، باقی 3 تو آئیں گے نہیں، میں باقی 2 تو آئیں گے نہیں، میں ہی سن لیتا ہوں. ابو سفیان نے بھی یہی سوچا، اور ابو لہب تھے یا غالباً کوئی اور تھے، انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بھائی میں سن لیتا ہوں، اور تو کوئی تینوں جمع ہو گئے. ابھی رات کی اندھیری ہے، ایک طرف، ایک دوسری طرف، ایک تیسری طرف، اب کلام سن رہے ہیں. جب تھوڑی سی روشنی ہوئی اور ایک دوسرے کو دیکھا تو مسکرانے لگے کہ تو پھر آیا بیٹا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کلام، قرآن پڑھنا وہ بھی دعوت، نماز پڑھنا وہ بھی دعوت. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ دین اسلام کا مقصد، میرا مسلمان ہونے کا مقصد، میری نمازیں پڑھنے کا مقصد صرف دعوت ہی ہے. یہ تبلیغ کا کام کہ ہمارے تو ہر عمل سے، بات یہ کر رہا تھا کہ ہم دکانداری کر رہے ہیں، اب دکانداری میں بھی میں اس کام کو مقدم رکھوں کہ یہی میرا کام ہے اور اسی کام سے ہی ہوگا، اسی کام سے نہ میرا رزق بند ہوگا. ارے اس کام سے تیرے رزق میں کون سا نقصان آئے گا جس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے عالم میں ہدایت کا ایک نور، ہدایت کا نظام چلائیں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام لے کر اٹھے تو وہاں پر کفر و شرک کا اندھیرا تھا. ایک بندہ بھی اللہ کی پرستش کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا عالم میں نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام کو لے کر اٹھے اور ایسے صحابہ بنائے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. اس محنت کا ثمرہ تھے، اس محنت سے وہ مجموعہ تیار ہوا، اس محنت سے ان کو اللہ رب العزت نے ملکوں میں بادشاہت دی اور پورے عالم میں اللہ رب العزت نے اسلام کو پھیلایا. اور آج ہم مسلمان اسی محنت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانی کی وجہ سے آج ہم یہاں مسلمان اور اس دعوت کے کام کے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں. تو اس کام سے جو اللہ پورے عالم کو منور کر رہا ہے، اس سے ہماری اور آپ کی دکانداری خراب کرے گا.
تو بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ اس کام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا، کہ یہ ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی عظیم کام ہے ہی نہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، ہر نبی کو داعی کا لقب دیا، ہر نبی کو رسول کا لقب دیا، ہر نبی کو نبی کا لقب دیا، ہر نبی کو پیغمبر کہا۔ تو یہ اسی کام کی وجہ سے، اسی کام کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اسی کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کی فضیلت بیان کی اور اس امت کا بہتر ہونا بیان فرمایا۔ تو اس سے بڑھ کر، اس سے اونچا کام اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس کام کو کرنا اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھنا، اس کے لیے سارے ساتھی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ کون کون یہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد یہ میرا کام اور میں اسی کام کا؟ سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔